الرحمن الرحیم۔ پہلا اصول یہ تھا کہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیسے ایسے ہو سکتا ہے، تو ان کا یہ دعویٰ قابل سماع نہیں ہے، قابل توجہ نہیں ہے۔ دوسرا اصول یہ تھا کہ جو چیز عقلاً ممکن ہو اور نقلی دلیل سے اس کا وجود ثابت ہو تو اس کے وجود کا قائل ہونا ضروری ہے، اور نقلی دلیل سے اگر اس کا عدم ثابت ہو تو اس کے عدم کا قائل ہونا ضروری ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ کسی عجیب بات کو خلاف عقل کہنا درست نہیں۔ کسی عجیب بات کو خلاف عقل کہنا درست نہیں۔ مثلاً کسی آدمی نے طوطے کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے نہیں سنا، تو اس کو اگر کوئی بندہ بتائے کہ ہمارے پاس ایک طوطا ہے جو سورۃ یاسین سناتا ہے، اس کو تعجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ لیکن اگر وہ خود سن لے تو اس کا تعجب کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کہے کہ ہمارے ہاں بیل ہے، وہ باتیں کرتا ہے، انسان کو کیا ہوگا؟ تعجب۔ لیکن اگر خود وہ اس بیل کو باتیں کرتا ہوا سن لے تو اس کا تعجب کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض چیزیں عجیب ہوتی ہیں لیکن خلاف عقل نہیں ہوتی۔ مثلاً آپ کہیں کہ ہمارے ہاں ایک بچڑا ہے، اس کی 6 ٹانگیں ہیں، آپ کہیں گے اچھا 6 ٹانگیں ہیں، عجیب، یہ کیسے؟ اس کے 4 منہ ہیں۔ بھائی 4 منہ ہیں تو اس پہ کیا ہوگا؟ تعجب ہوگا۔ لیکن یہ خلاف عقل نہیں، تو خلاف عقل ہونا الگ بات ہے، عجیب ہونا الگ بات ہے۔ اس کو عربی محاورے میں کہتے ہیں کہ مستبعد ہونا اور چیز ہے، محال ہونا اور چیز ہے۔ مستبعد کو محال کہنا درست نہیں۔ مستبعد کا معنی کیا ہے؟ عجیب چیز جو عام طور پر مشاہدے میں نہ آتی ہو، اور محال وہ ہے جو خلاف عقل ہو۔ تو کسی عجیب چیز کو، مستبعد چیز کو خلاف عقل کہنا، محال کہنا درست نہیں۔ مثلاً کسی انسان کو جب یہ کہا جائے کہ ایک روز محشر انسان کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، تو انسان کو سن کر تعجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یار ہاتھ کیسے بولیں گے؟ اتنے اربوں انسان دنیا میں بس رہے ہیں، کسی کے بھی ہاتھ نہیں بولتے، تو روز محشر ہاتھ کیسے بولیں گے، پاؤں کیسے بولیں گے؟ بولنے کے لیے تو زبان ہونی چاہیے، ان میں زبان نہیں ہے، ایسے ہے نا۔ لیکن اس بنیاد پر کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ چونکہ عجیب چیز ہے لہٰذا یہ خلاف عقل ہے، تو اس کی یہ بات کیا ہوگی؟ غلط ہوگی۔ ہر دور میں جو نئی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ عجیب سمجھی جاتی ہیں۔ جب تک مشاہدہ نہیں ہوتا چیزوں کو عجیب سمجھا جاتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے بعض ایسے واقعات لکھے ہیں شہاب نامہ میں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب نئی ٹارچ لائٹ آئی تھی، یہ جو بیٹری ہوتی ہے ٹارچ لائٹ جس سے روشنی جاتی ہے، تو کشمیر کے علاقے میں ایک پیر صاحب وہ اپنے مریدین سے کہتے کہ میرے پاس ایک چلہ لگاؤ، اپنی آنکھوں سے آپ کو نور نظر آئے گا، اپنی آنکھوں سے نور نظر آئے گا۔ اور چلہ ان سے جو اپنے کام کا جو مجاہدے وغیرہ ہوتے وہ کرواتے، تو جب 40ویں رات ہوتی تو اپنے کوٹ، جو کشمیری کوٹ ہوتا ہے بڑا، کوٹ کے اندر سے ٹارچ لائٹ جلاتے، تو کیا ہوتا؟ روشنی نظر آتی، تو لوگ بہت اس سے متاثر ہوتے کہ پیر صاحب کے سینے سے ہم نے خود نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا دیکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور پیر صاحب تھے، انہوں نے سکرین سے اپنی بزرگی اپنے مریدین کے دلوں میں جاگزین کی تھی۔ وہ کس طرح؟ جب یہ سکرین یہ جو میٹھے ہوتی ہے نا، سکرین جسے بولتے ہیں، تو اس نے ہاتھ پہ تھوڑی سی لگا لی اور مریدین کو کہا پانی لے آؤ۔ سادہ پانی لانا، پیاس لگی ہوئی ہے، میٹھا پانی نہیں لانا۔ مریدین پانی لے آئے تو پیر صاحب نے ایسے باتوں میں یہ انگوٹھے پہ جہاں پہ سکرین لگی ہوئی تھی وہ تھوڑا سا انگوٹھا ایسے اندر ڈبو دیا۔ ٹھیک ہے، وہ سکرین تو تھوڑی سی بھی ہو اس کا تو بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے، مٹھاس زیادہ ہوتی ہے، تو پانی میٹھا ہو گیا۔ تو مریدین ایسے گھونٹ بھرا اور مریدین کو کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا سادہ پانی لاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت سادہ لائے ہیں،
پھر سب نے کہا نہیں میٹھا ہے، چکھو پیو۔ تو جو بھی چکھے تو کہ ماشاءاللہ حضور کے صدقے، پیر صاحب کے صدقے یہ سادہ پانی بھی میٹھا ہو گیا۔ تو پیر صاحب کی بزرگی۔ تو اب جب اسکرین آ چکی ہے، اب اگر کوئی پیر صاحب ایسا کرے گا تو چکھنے والے کو پہلی مرتبہ پتہ چل جائے گا یہ جو ذائقہ ہے نا، یہ اسکرین کا ذائقہ ہے، یہ پیر صاحب کے انگوٹھے مبارک کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے جو تعجب نئی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھو وہ بیٹری بھی ان کے لیے تعجب والی چیز ہے، یہ سکرین یہ بھی ان کے لیے ایک نئی چیز ہے، تعجب۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ نارمل، ٹھیک ہے۔ تو موبائل فون ہے، تو موبائل فون کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تعجب والی چیزیں ختم ہو گئیں۔ پہلے اگر کوئی کسی کو کہتا کہ تم ادھر بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، تو وہیں سے میں آپ سے بات کر لوں گا، امریکہ سے، برطانیہ سے، تو کوئی اس کو مانتا؟ بالکل نہیں مانتا۔ لیکن اب جو ہے نا یہ تعجب ختم ہو گیا۔ تو تعجب والی چیزیں بہت ہوتی ہیں، لیکن تعجب والی چیز ہونا اور خلاف عقل ہونا الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ خلاف عقل وہ ہے جس کی عقل نفی کرے، جس کی نفی پر عقل کے پاس دلیل ہو، اور تعجب والی بات یہ ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہ آئے۔ مثلا ہاتھ پاؤں روز محشر بولیں گے، اس میں عقل کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ بھائی یہ زبان بول رہی ہے تو یہ بھی کیوں نہیں؟ ایک ہی کمپنی کی ساری چیزیں ہیں، ہاتھ بھی اسی کمپنی کے ہیں اور زبان بھی۔ اچھا پھر جب تک موبائل نہیں آیا تھا، یہ کمپیوٹر نہیں تھا، ریکارڈنگ کی آلات نہیں تھے، اس وقت تو یہ ممکن تھا کہ کوئی بندہ یہ کہتا کہ زبان کے بغیر کیسے بولا جائے گا اور کس طرح آواز آئے گی۔ لیکن ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ربڑ بھی بول رہی ہے، لوہا بھی بول رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب تو یہ چیز تعجب والی بھی نہیں رہی، صرف بس اتنا رہ گیا کہ ہمارا مشاہدہ نہیں ہو۔ بھئی اگر ربڑ بول سکتی ہے تو چمڑا کیوں نہیں بول سکتا؟ بے جان ربڑ بول سکتی ہے تو جو جاندار جسم کا چمڑا ہے یہ کیسے نہیں بول سکتا؟ اسی طرح اور بھی شریعت کی جو چیزیں ہیں، مثلا پرانے دور میں کہا جاتا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ایک جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی کہ اس پہ عربی نسل کا گھوڑا وہ سال ہا سال تک دوڑتا رہے، اور یعنی اس میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ اس میں عربی نسل کا گھوڑا اتنے سال تک دوڑتا رہے، اس سے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی جنت جو ایک کس کو ملے گی؟ عام سے جنتی کو ملے گی، اور جو بڑے جنتی ہوں گے، بڑے مقام و مرتبے والے ہوں گے، ان کے تو اس سے زیادہ۔ اب لوگ اس پر بڑا تعجب کرتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی جنت کہاں سے آئے گی؟ اتنے اربوں لوگوں کی، کروڑوں لوگوں کی جنت کیسے بنے گی؟ ٹھیک ہے، کہاں بنے گی؟ لیکن اب کائنات کی وسعت دیکھ کر پتہ چل رہا ہے، اب کائنات کی وسعت کو ماپنے کے لیے نوری سال وہ بھی کم پڑ رہے ہیں۔ نوری سال کا کیا مطلب ہے؟ کہ روشنی ایک سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے، ٹھیک ہے، روشنی ایک سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے، تو اتنی مثلا یہ جو روشنی ہے یہ چلتی رہے ایک سال میں جتنے فاصلے پہ روشنی جائے گی یہ ایک نوری سال ہے، لائٹ ایئر۔ اسی طرح سینکڑوں نوری سال کے فاصلے پر یہ بعض ستارے موجود ہے، سینکڑوں نوری سال کے فاصلے پر، ٹھیک ہے۔ تو اب اتنی وسیع کائنات ہے کہ خود سائنسدان بھی حیران ہے کہ جتنا حصہ ہمیں معلوم ہوا ہے وہ ایسے ہے جیسے سمندر کے کنارے پہ جو ریت ہے اس میں ایک ذرہ آدمی کو معلوم ہوا اور باقی ریت کیا ہو؟ ابھی تک پوشیدہ ہو۔ یا یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑے ریگستان میں، صحرا میں ہمیں ایک ریت کا ذرہ معلوم ہو جائے اور باقی کیا ہو؟ ہمارے علم میں نہ آیا ہو۔ تو یہ جو کائنات ہمیں معلوم ہوئے یہ بہت تھوڑی ہے، اتنی وسیع کائنات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جتنی معلومات انسان کی بڑھتی جا رہی ہیں، ابھی تو لگ رہا ہے کہ یہ جنت تھوڑی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے کی، ورنہ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جہنم کے اندر جو سانپ بچھو ہوں گے وہ اتنے ہوں گے، جنت کے پھل اتنے بڑے ہوں گے، تو لوگ اس پر تعجب کرتے تھے، کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آج کے زمانے میں یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ دودھ کی نہریں، پہلے دودھ کی نہریں کیسے ہوگی، کیا ہوگا؟ ابھی عام جو باڑے ہیں نا، بڑے باڑے، تو ان میں جو دودھ نکالتے ہیں وہ اسی طرح نکالتے ہیں، مشین کے ذریعے دودھ نکالتے ہیں، پیپ کے ساتھ تھنوں پہ مشین لگا لیتے ہیں،
اور پائپ کے ذریعے دودھ آ رہا ہے، بڑے حوض میں آتا ہے، پھر بڑے حوض سے گزر کر آگے نہر کی شکل میں، نالے کی شکل میں دوسری جگہ جاتا ہے، وہاں پیک ہوتا ہے۔ تو عام دنیا میں عام انسان بھی ایک حد تک نہریں بنا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت جو اتنے بڑے خالق و مالک ہیں، ان کے لیے کیا تعجب کی بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام کے بہت سے ایسے عقائد ہیں جن پر ماضی میں بہت زیادہ تعجب کیا جاتا تھا، لیکن اب ان پر تعجب نہیں رہا۔ مثلاً اعمال ہے، ٹھیک ہے، انسان کے اعمال تولے جائیں گے، تو ماضی میں جو اپنے دور کے پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو معتزلہ کہتے تھے نا، تو یہ عقل پسند ریشنلسٹ تھے۔ تو معتزلہ کہتے تھے اعمال تو ایسی چیز ہے جو تل نہیں سکتی، تولنے کے لیے تو جسم چاہیے، اعمال کا تو جسم نہیں، تو یہ کیسے تلیں گے؟ لیکن آج جو انسان تحقیق کر رہا ہے اس سے یہ چیز بالکل بچگانہ اعتراض لگتی ہے۔ آج تو ہوا کا بھی پریشر معلوم کیا جا رہا ہے، ہوا کی نمی کو معلوم کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، انسان کا بلڈ پریشر معلوم ہو رہا ہے، اور اسی طرح ٹیمپریچر ہے، بخار ہے، دوسری چیزیں ان کو معلوم کیا جا رہا ہے، بارش کی پیمائش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی ساری چیزیں ان کی پیمائش ہو رہی ہے جن کا ماضی میں تصور بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے احساسات کو بھی تولا جا رہا ہے، اور آگے چل کر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ابھی تو ترقی کی ابتدا ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کی ابتدا ہے۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی یہ ٹیکنالوجی یا سائنس کی باتوں کے خلاف ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنا دین ان باتوں کو مانتا ہے اتنا کوئی نہیں مانتا۔ وہ فرماتے تھے کہ دیکھو، لوگ کہتے ہیں دیکھو میڈیکل نے اتنی ترقی کر لی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور دیندار اور مولویوں کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ اتنی ترقی ہو سکتی ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ اسلام نے 1400 سال پہلے اتنی بڑی بات کی ہے کہ ابھی تک میڈیکل سائنس اس کے قریب بھی نہیں گزری۔ وہ کیا کہ دجال جب آئے گا وہ اپنے مخالف انسان کو جو اس کا انکار کرے گا اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، ایک ٹکڑا ادھر ہو جائے گا، دوسرا ٹکڑا ادھر ہو جائے گا، اس کے اندر سے گزرے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں وہ اندر سے گزر گیا، پھر دونوں ٹکڑے کیا ہو جائیں گے؟ جڑ جائیں گے، اور وہ بات کرنے لگ جائے گا۔ تم تو صرف ننھے منھے چھوٹے موٹے آپریشن کی بات کرتے ہو کہ سائنس نے یہ کر دیا، دل کا آپریشن ہو گیا، گردے کا آپریشن ہو گیا، فلاں ہو گیا، میڈیکل میں اتنی ترقی آ گئی۔ تو اسلام تو اس کو بھی مانتا ہے کہ انسان کو 2 ٹکڑے کر دیے جائیں اور پھر ان کو ملا لیا جائے، وہ جڑ جائے اور انسان اسی طرح بولنے لگے، جس کی آج کی جدید میڈیکل سائنس بھی جس کے تصور کرنے سے بھی شاید وہ حیران ہو کہ اتنی بڑا ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی، ترقی کیسے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اسلام ان چیزوں سے، ترقی سے، تم تو ابھی چاند پہ جا رہے ہو، اسلام نے تو آج سے 1400 سال پہلے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ انسان صرف چاند پر نہیں، پہلے آسمان پر نہیں، 7ویں آسمان سے بھی اوپر جا سکتا ہے۔ تم ابھی کہہ رہے ہو کہ ترقی ہو گئی ہے، کہ ہوائی جہاز، اسلام تو پہلے سے کہہ چکا ہے کہ اتنی تھوڑی سی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان تک پہنچ گئے، تھوڑی سی دیر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچ گئے۔ تو یہ باتیں نہیں کرو کہ اسلام ان چیزوں کو، تم ابھی جس طرح ہوائی جہاز یا ان چیزوں کی تیز رفتاری کی بات کر رہے ہو، تو ان چیزوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس دور میں یہ چیزیں بڑی تعجب والی تھی۔ انسان جب اپنے یعنی معلومات کے آغاز میں تھا تو اس میں بڑی تعجب والی تھی۔ ابو جہل کو تعجب ہو رہا تھا کہ اتنی کم دیر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کیسے آدمی پہنچ گیا، لیکن آج کا انسان اس کو کوئی تعجب نہیں ہوگا، اس سے 10 گنا بھی آپ کم مقدار بتاؤ پھر بھی وہ ماننے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تعجب والا ہونا الگ چیز ہے اور محال ہونا الگ چیز ہے۔ مطلب ہے کہ ہمیں یہ جو اسلام کے عقائد ہیں انہیں تعجب کے، اگر تعجب اس میں کچھ نظر آتا ہے، عجیب لگتے ہیں، تو اس سے ان کے وہ نفی نہیں ہوتی، اس سے ان کی نفی نہیں ہوتی۔ نفی ہونا الگ چیز ہے، نفی ہوتی ہے خلاف عقل ہونے پر، اور یہ عجیب چیز خلاف عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہو اس پر۔ اب اس اصول کی روشنی میں پتہ نہیں کتنی آپ چیزوں کو سمجھا سکتے ہو لوگوں کو۔ ایک اصول آپ کے ذہن میں آ گیا
ایک اصول آپ کے ذہن میں آ گیا کہ تعجب ہونا الگ چیز ہے اور محال ہونا الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس اصول کی روشنی میں آپ کتنے اسلام کے عقائد ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہو یہ عجیب تو ہے لیکن خلاف عقل نہیں؟ اگر کوئی انہیں خلاف عقل کہتا ہے تو پھر اس کو خلاف عقل ہونے پر کیا کرنی چاہیے؟ دلیل پیش کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے وَدُونَهُ خَرْطُ الْقَطَادِ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔